حضرات گرامی، آج بہت افسوس کی بات ہے، بڑے المیہ کی بات ہے کہ کثیر تعداد میں ہماری بہنیں، خواتین اسلام، مسلم بچیاں، مسلم لڑکیاں وہ اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رسم و راہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے وہ نکل رہی ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اس حوالے سے ضرور حساس ہوں۔ گارجین حضرات کو، جو والدین ہیں اور بھائی ہیں، انہیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے، اور علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو معلومات بتائیں، پردے کی فضیلت کو بتائیں۔ اگر پردے کے حوالے سے ہماری بہنوں کو، مسلم لڑکیوں کو اگر قرآنی آیتیں اور احادیث نبویہ اور واقعات بتا دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں جب پردے کی اہمیت بیٹھ جائے گی تو وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رسم و راہ رکھنے کی تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان اجنبی مردوں سے بھی وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، ان سے بھی وہ بچتی ہوئی نظر آئیں گی، ان سے بھی وہ دور جانے لگیں گی۔ اب میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ پردے کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ اس آیت کریمہ میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بدکاری کے پاس بھی جانے سے منع کر دیا، کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی جانے سے روک دیا کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، فحاشی کا کام ہے، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ برا راستہ ہے، بری راہ ہے۔ جب پردے کی اہمیت ہماری بہنوں، ہماری مسلم بچیوں، لڑکیوں کے ذہن میں ہوگی تو ان کا دل جو ہے غیر مسلم لڑکوں اور مسلمان مرد اجنبی سے، ان سے دل دور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں آپ کو یہاں پر احادیث نبویہ بھی بتاؤں، حضرت ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور اس سے آپ سمجھیں کہ پردے کی اہمیت کتنی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے کہا کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ باقی ازواج کی طرح آپ بھی نہ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں، تو اس پر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میں نے حج و عمرہ کر لیا ہے، چونکہ رب کا حکم ہے کہ پردے میں رہنا ہے، گھر کی اوٹ میں رہنا ہے، چہار دیواری میں رہنا ہے، اسی لیے میں نے یہ رب سے وعدہ کر لیا ہے، قسم کھا لیا ہے کہ اب میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی یہاں تک کہ میرا جنازہ نکلے گا، یعنی کہ اب نکلے گا تو جنازہ نکلے گا، میں باہر گھر سے نہیں نکلوں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا کہ آپ زندگی بھر تادم حیات آپ گھر سے باہر نہیں نکلی، یہاں تک کہ آپ کا جنازہ ہی باہر گیا۔ یہ اس قدر پردے کا اہتمام کرتی تھی ازواج مطہرات۔ حدیث شریف ہے کہ ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا، آپ نقاب میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی حال دریافت کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا ایسے وقت میں بھی آپ پردہ کر رہی ہیں؟ تو آپ نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا، یہی جواب آپ کو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو بتانا ہے کہ دیکھو سیرت امہات المؤمنین کیا ہے، اور ازواج مطہرات اور دور صحابہ کی خواتین کا مزاج کیا تھا، پردے کا کس طرح اہتمام کرتی تھی۔ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ ایسی حالت میں کہ پردہ ضروری ہے، یہ پردہ کر کے آئی ہیں، سنو میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھویا ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں۔ کیا بہترین جواب ہے، یعنی میں نے تو بیٹا کھویا، حیا نہیں کھویا ہے، میرے اندر حیا باقی ہے، ابھی حیا زندہ ہے، شرم و حیا باقی ہے۔ اللہ اکبر، اس واقعے سے آپ پیغام حاصل کریں۔ اسی طرح حضرت ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں، تو میں سر پر اوڑھنی نہیں ڈالتی، یہ سوچ کر، یہ خیال کر کے کہ یہاں میرے شوہر اور میرے والد ہیں، وہاں پر ضروری نہیں ہوتا ہے نا، تو پھر یہاں پر میرے شوہر اور میرے والد ہیں تو میں بغیر اوڑھنی سر پر رکھے بھی داخل ہو جاتی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں دفن ہوئے تو بخدا اللہ کی قسم میں وہاں داخل ہوتی ہوں تو شرم کی وجہ سے پردہ کر کے داخل ہوتی ہوں، با پردہ داخل ہوتی ہوں،
کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر لیٹے ہوئے. یہ پردے کا اہتمام ہوتا تھا. یہ پردے کی اہمیت ازواج مطہرات کے ذہن و دماغ میں بسی ہوئی تھی. آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا، کیا درس دیتا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خشک سالی ہوئی، ہر طرف قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، برسات نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ دعائیں کر رہے تھے، برسات پھر بھی نہیں ہو رہی تھی. حضرت شیخ نظام الدین ابو المعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے دامن کا ایک دھاگا لایا اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس دھاگے کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور رب کی بارگاہ میں یہ عرض گزار ہوئے کہ اے رب ذوالجلال، اے رب قدیر، میں تجھے اس خاتون کے دامن کے دھاگے کا واسطہ دے کر، وسیلہ لگا کر میں دعا کرتا ہوں کہ جس پر کسی نامحرم کی نگاہ تک نہیں پڑی، جس پر کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی، میں اس عورت کے دامن کے دھاگے کا وسیلہ پیش کر کے اے رب قدیر میں دعا کرتا ہوں کہ ہم پر قحط سالی کو ختم کر دے، باران رحمت کو نازل فرما دے. آپ کا یہ دعا کرنا تھا، رب کی بارگاہ میں یہ عرض گزار ہونا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھما چھم برسات کو نازل فرما دی، باران رحمت کو نازل فرما دیا. عزیزان گرامی وقار، یہ واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہ آیتیں اور واقعات اور احادیث نبویہ کیا ہمیں پیغام دیتی ہیں؟ یہی پیغام مل رہا ہے ہمیں کہ بچیوں کو، لڑکیوں کو، مسلم بچیوں کو آپ سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ دیکھو پردے کی کتنی اہمیت ہے، پردے کی کتنی فضیلت ہے، کہ امہات المؤمنین اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن وہ کس قدر پردے کا اہتمام کرتی تھی. آج عورتیں کہتی ہیں، خواتین کہتی ہیں، آپ ان سے کہیں پردے کے لیے تو وہ کہیں گے کہ نگاہ کا پردہ ہونا چاہیے. لبرل قسم کی باتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک زمانے کا بھوت چڑھا ہوا نظر آتا ہے، مغربی کلچر ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے. انہیں آپ کہیں کہ مغربی کلچر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو تمہیں بے حیا بنا کر چھوڑے گا، وہ تو تمہیں بد کردار بنا کر چھوڑے گا، وہ تو تمہیں تمہارے چہرے کو کالک پوت کر چھوڑے گا. تمہارے چہروں سے، تمہارے مزاج سے اور تمہارے دل سے مغربی کلچر کا بھوت ہٹانا ہوگا. دیکھو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، دیکھو احادیث نبویہ کیا بتاتی ہے، دیکھو اسلام کا پیغام ہمیں کیا سکھاتا ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب اپنی بیٹیوں کو، جب اپنی بہنوں کو یہ پیغامات اور یہ درس آپ سکھائیں گے تو پھر وہ غیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، وہ غیروں کے ساتھ رسم و راہ کرتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، بلکہ وہ غیر تو غیر وہ مسلمان مرد اجنبی جو ہوتے ہیں ان سے بھی وہ بچتی ہوئی اور ان سے بھی وہ باپردہ، ان کے سامنے باپردہ ہوں گی اور کبھی بھی بے تکلفی سے بات کرتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. اللہ کریم ہم تمام کی بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ان کی اسلام ایمان کی حفاظت فرمائے اور انہیں ہر قسم کی برائیوں سے بے پردگی سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.